آج ہم بات کریں گے پراپرٹیز آف لکوڈس اینڈ دیئر پارٹیکل ارینجمنٹ کی۔ ہم دیکھیں گے کہ لکوڈس کیا ہوتے ہیں، ان کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں، پراپرٹیز یعنی کہ خصوصیات، اور ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر پارٹیکلز یعنی کہ مختلف ذرات کس طرح سے ارینجڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ترتیب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر کچھ لکوڈس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ ہمارے سامنے کیا موجود ہے، پانی یعنی کہ واٹر۔ اسی طرح اس گلاس میں کیا ہے، یہ جوس ہے، اور یہاں پہ اس گلاس میں کیا ڈالا جا رہا ہے، دودھ یعنی کہ ملک۔ یہ تینوں کیا ہیں، یہ تینوں لکوڈس کی ایگزامپلس ہیں۔ تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں لکوڈس کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس کیا موجود ہے، یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے گلاس آف واٹر، یعنی کہ اس گلاس میں کیا موجود ہے، اس گلاس میں پانی موجود ہے۔ جو ہم نے کہا تھا کہ واٹر کیا ہوتا ہے، یہ لکوڈ ہوتا ہے۔ اب اس واٹر کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں، پارٹیکلز، یعنی کہ یہ واٹر ذرات پہ مشتمل ہوتا ہے، جو ذرات اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ ذرات مل کر کیا بناتے ہیں، یہ ذرات مل کر بناتے ہیں واٹر، یعنی پورے پانی میں یہ پانی کے ذرات موجود ہوتے ہیں، یعنی پارٹیکلز، اور یہ سارا کا سارا پانی انہی پارٹیکلز سے مل کے بنا ہوا ہے۔ اگر ہم یاد کریں تو ہم نے دیکھا تھا کہ سالڈز میں یہ پارٹیکلز قریب قریب موجود ہوتے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ جڑ کر، یعنی کہ ٹائٹلی پیکڈ ہوتے ہیں، لیکن جو لکوڈز ہوتے ہیں ان کے پارٹیکلز میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ جڑ جڑ کے موجود نہیں ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے نہیں ہیں، ٹائٹلی پیکڈ نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے درمیان ڈسٹنس ہے، ڈسٹنس یعنی کہ فاصلہ۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم سالڈ کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کو اتنی طاقت سے نہیں کھینچتے، یعنی کہ ان کے درمیان لیس اسٹرانگ فورسز آف اٹریکشن ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ویک فورسز آف اٹریکشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ پھر بھی قریب قریب ہیں، لیکن بالکل جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو اس لیے ان میں اتنی زیادہ اسٹرانگ فورسز آف اٹریکشن نہیں ہوتی جتنی سالڈز میں ہوتی ہیں۔ اور فورسز آف اٹریکشن کیا ہوتی ہیں، ایسی طاقت جو یہ ذرات دوسرے ذرات پہ لگاتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک پارٹیکل دوسرے پارٹیکلز پہ ایسی طاقت لگاتا ہے کہ وہ اس کے قریب قریب آ جاتے ہیں۔ تو یہ پارٹیکلز ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے ڈسٹنس پہ اس لیے ہیں کیونکہ یہ طاقت جو ہے ان پارٹیکلز میں یہ اتنی مضبوط نہیں ہے یا اتنی تیز نہیں ہے جتنی سالڈز میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر کیا پتہ چلا کہ لکوڈ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ اتنے کلوز نہیں ہوتے ایک دوسرے کے جتنے سالڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو ان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی کہ ڈسٹنس ہے، جس کی وجہ سے یہ موو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کہ پانی کے اندر جو پانی کے ذرات ہوتے ہیں وہ موو کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کی حرکت کو یا موومنٹ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مختلف سمتوں میں جو ہے یہ موو کر رہے ہیں، کسی ایک سمت میں یہ موو نہیں کر رہے، یعنی کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں جا رہے بلکہ یہ مختلف مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں، یعنی کہ رینڈم موشن ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو لکوڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں اور وہ فریلی موو کر سکتے ہیں، لیکن وہ لکوڈ سے باہر نہیں نکلیں گے بلکہ وہ اس پانی کے اندر ہی یہ ذرات رینڈملی موو کرتے رہیں گے، یعنی کہ مختلف مختلف پوزیشن میں موو کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ ذرات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی حرکت یعنی کہ موومنٹ کا
پتہ نہیں چلتا۔ چلیے اب ہم مزید پراپرٹیز دیکھتے ہیں لکوڈز کی۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک کپ میں پانی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک گلاس ہے اور اس کے اندر بھی پانی موجود ہے۔ اس جگ میں بھی ہم نے پانی لے لیا ہے اور اس پانی کی بوتل میں بھی ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کپ میں پانی اسی کپ کی شیپ کا ہو گیا ہے اور اس گلاس میں پانی اس گلاس کی شیپ کا ہو گیا ہے۔ اس جگ کے اندر پانی جو ڈالا وہ اس جگ کی شیپ کا ہو گیا ہے اور جو اس بوتل میں پانی ہے وہ اس بوتل کی شیپ کا ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لکوڈز کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم نے سالڈز کی دیکھی تھی کہ اگر ہمارے پاس ایک کتاب ہو تو کتاب کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک شیپ ہوتی ہے، لیکن لکوڈز کی شکل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنی شکل جس چیز میں موجود ہو اسی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ جیسا کہ کپ میں جو ہے وہ کپ والی شیپ آ گئی، گلاس میں گلاس والی شیپ، جگ میں جگ والی شیپ اور بوتل میں بوتل کی شیپ اختیار کر لی۔ اس کا مطلب ہوا کہ لکوڈز اپنی شیپ چینج کر لیتے ہیں، جس طرح کے کنٹینر میں موجود ہوتے ہیں اسی کے مطابق چینج کر لیتے ہیں، یعنی ان کی کوئی فکسڈ شیپ نہیں ہوتی۔ لیکن ہم ایک بات یہاں دیکھیں گے کہ اگر اس لکوڈ کا ہم نے ایک کپ بھر کے لیا ہے تو اس کی مقدار یعنی کہ اس کا جتنا بھی یہ جگہ گھیر رہا ہے وہ ان تمام کنٹینرز میں ایک جیسا ہوگا۔ جیسا کہ اگر میں نے ایک کپ پانی لیا ہے اور اس کو اس گلاس میں ڈالا تو اس کا لیول دیکھیں اتنا ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا مقدار چینج نہیں ہوتی، یعنی کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اگر اس کپ کے پانی کو میں گلاس میں ڈالوں گی تو گلاس کیا ہوگا، گلاس کے اندر پانی اپنی شیپ بدل لے گا، لیکن اس کی مقدار یعنی کہ جتنا اس کپ میں پانی تھا وہی اتنی ہی مقدار کتنی کس میں ہوگی، اس گلاس میں ہوگی، وہ نہیں بدلے گی۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مقدار نہیں بدلتی یعنی کہ جتنا پانی ہمارے پاس موجود ہوگا ہم اس کو کہیں بھی رکھ لیں گے وہ اتنا ہی پانی رہے گا۔ یعنی اگر ایک بوتل پانی ہے آپ اس کو بند کر کے اپنے پاس رکھیں گے تو وہ ایک بوتل کے برابر ہی پانی رہے گا، چاہے آپ اس کو کسی اور برتن میں ڈال دیں پھر بھی وہ کیا رہے گا، ایک بوتل کے حساب سے ہی پانی رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ liquids have fixed volume، یعنی جتنا والیوم ہوتا ہے یعنی جتنی مقدار ہوتی ہے وہی رہتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم سے پانی تھوڑا سا گر جائے یا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی پائپ سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے تو ان دونوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی جو ہے وہ بہتا ہے یا لکوڈز جو ہوتے ہیں وہ بہتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ ہمارے پاس کوئی جوس بھی ہوگا تو وہ ایسے ہی چھلکے گا، یا ہم دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف گرے گا، یا پائپ میں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف گر رہا ہے، جبکہ سالڈز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے پاس ایک پتھر موجود ہے جو سالڈ ہے تو وہ نہیں بہتا، بلکہ وہ لڑک تو سکتا ہے، اس طرح سے گول گول گھوم سکتا ہے، لیکن وہ بہتا نہیں ہے۔ تو سالڈز فلو نہیں کرتے لیکن لکوڈز فلو کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں liquids can flow easily from higher to lower place. They are called fluids. کیونکہ یہ بہہ سکتے ہیں اس لیے ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ فلوئڈز ہوتے ہیں۔ بہنے والی چیزوں کو فلوئڈ کہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ پانی دریاؤں میں بھی بہتا ہے، تو اس طرح سے liquids can flow۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس ایک گلاس موجود ہو، اس کے اندر ہم نے پانی لیا ہوا ہو اور ہم اس کو کیا کریں کہ ایک کسی بھی چیز سے اس کے اوپر پریشر لگائیں تو پانی جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ کمپریس ہو جائے گا، یعنی کہ پریشر سے دب جائے گا۔ یعنی طاقت لگائی ہم نے جب اس کے اوپر تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پریشر سے تھوڑا سا دب گیا ہے، لیکن تھوڑا سا۔
بہت زیادہ نہیں ہم دبا سکتے، یعنی بہت زیادہ کمپریس نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم نے دیکھا تھا تو ہم بک کو تو بالکل بھی کمپریس نہیں کر سکتے تھے، یعنی سالڈز بالکل بھی کمپریس نہیں ہوتے آسانی سے، لیکن واٹر یا لیکوڈز تھوڑا سا آسانی سے کمپریس ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا liquids can be compressed easily۔ liquids تھوڑے سے کمپریس ہوتے ہیں لیکن ان کو کمپریس کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آج ہم نے liquids کی کچھ پراپرٹیز ڈسکس کی۔